अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये इंडो पाक हिस्ट्री का भी टॉपिक हो सकता है और काफ़ी हद तक रेलेवेंट है पाकिस्तान अफेयर में भी। तो इस टॉपिक के ऊपर हम आज बात करेंगे। जैसा कि हम बार बार ये कहते रहते हैं कि ये जो लेक्चर्स हैं ये इस बात को जहन में रख के तैयार किए जाते हैं कि एस्पायरेंट्स के पास टाइम लिमिटेड है और उनको ज़्यादा रिसर्च ना करनी पड़े। मेरी ये कोशिश होती है कि ये लेक्चर्स आपको इस फॉर्म में प्रेजेंट करूं कि आपको मज़ीद सोर्सेज कंसल्ट करने की ज़रूरत कम से कम पड़े, क्योंकि यू हैव लिमिटेड टाइम और बहुत ज़्यादा टॉपिक आपको करना होते हैं। तो ये जो रिसर्च है आपके हिस्से की वो मैं कर लेता हूँ। बाकी आपको ये फील होगा ये लेक्चर्स देते हुए कि ये तमाम एंगल हम कवर करते हैं, हर एस्पेक्ट को हम टच करते हैं और आपके लिए एक मैनेजेबल जो एक टॉपिक है उसकी कंप्रीहेंशन लेवल उसको हम मेंटेन करते हैं। की फैक्ट्स और उनके ऊपर एनालिसिस जो है वो हमारे लेक्चर्स का खासा होता है। तो आइए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वार ऑफ इंडिपेंडेंस के डिफरेंट नाम हैं। इसको सिपाही म्यूटनी भी कहा जाता है, इंडियन म्यूटनी भी कहा जाता है, ग्रेट रिबिलियन भी कहा जाता है, इसको रिवोल्ट का भी नाम दिया गया है। असल में ये डिबेट हिस्टोरियन में चलती रही है कि कुछ हिस्टोरियन ये कहते हैं या ब्रिटिशर्स ये कहते हैं कि ये सिर्फ सिपाहियों के अंदर एक फैलने वाली बगावत थी, जबकि कुछ मुबस्सरीन का ख्याल ये है कि ये सिर्फ सिपाहियों की बगावत नहीं थी, इसमें अवाम भी शामिल थे। बहरहाल दूसरी तरफ के जो मुबस्सरीन हैं या हिस्टोरियंस हैं या क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, ये एक लिमिटेड किस्म का रिएक्शन था जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल किया। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ा इवेंट था इंडो पाक हिस्ट्री का और इसके हम मुख्तलिफ एंगल पे बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये वार इसका बैकग्राउंड क्या था। इससे पिछले लेक्चर में हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डिस्कस किया। आप वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें ये बयान किया गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे कायम हुई, उसकी मुख्तलिफ एवोल्यूशन कैसे हुई, वो इंडिया में कैसे आई और इंडिया के अंदर उसने कदम कैसे जमाए और उसने पावर कैसे हासिल की। और कुछ जंगें उनका जिक्र है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जंगें लड़ी। और 1707 में हमने पिछले लेक्चर में जिक्र किया कि औरंगजेब आलमगीर ने काफ़ी हद तक ईस्ट इंडिया कंपनी को के ऊपर चेक रखा, ईस्ट इंडिया कंपनी की हरकतों पे सख्त एक्शन लिए। लेकिन जब वो फौत हुए 1707 में तो उनके नायब जानशीन जो थे वो इस काबिल नहीं थे कि वो संभाल सकते तख्त को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इस वैक्यूम का फायदा उठाया और अपने पंजे जो है ज़्यादा मजबूती से इंडिया में गाड़ लिए। तो सबसे जो पहली जंग थी वो हुई वार ऑफ प्लासी। यानी पहली जंग इस लिहाज से कहते हैं कि ये वो पहली स्पेशल या मतलब पहली जंग इस लिहाज से थी कि जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फिनोमिनल सक्सेस हुई। यानी ये वो वार है जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ी और नवाब ऑफ बंगाल के खिलाफ, और इसमें इनको फतह हासिल हुई। और इसमें मीर जाफर का किरदार बहुत रेलेवेंट है कि वो जो है उसने आखिरी मौके पे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल गया और गद्दारी की सिराजुद्दौला के साथ। तो फिर बाद में मीर जाफर को गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। लेकिन मीर जाफर को भी बाद में पता चल गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का असल रूल है और मैं तो एक कठपुतली हूँ, पपेट हूँ। तो इसलिए फिर बाद में उनको भी हटा के ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का जो सूबा था वो खुद डायरेक्ट संभालना शुरू कर दिया। तो 1757 की जंग पलासी जो है इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ वो ये हुआ कि जो ब्रिटिश रूल था थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1757 में स्टार्ट हो गया, बैटल ऑफ प्लासी में ईस्ट इंडिया कंपनी की फतह के बाद। फिर एक और जंग होती है बैटल ऑफ बक्सार, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1764 में गालबन मुगल
آخری نہیں، آخری تو نہیں کہہ سکتے شاہ عالم ٹو، کیونکہ آخری مغل بادشاہ تو بہادر شاہ ظفر تھے. مغل بادشاہ اس وقت کے شاہ عالم ٹو کو شکست دے دی بیٹل آف بکسار میں 1764 میں غالباً. اور اس کے بعد شکست خوردہ مغل حکمران شاہ عالم ٹو نے ای آئی سی کو، برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو، رائٹس آف کلیکشن آف ریونیو دے دیا ان دی ایریاز آف بہار، بنگال اور اڑیسہ. ان جگہوں پہ ان کو دیوانی رائٹس بھی ان کو کہا جاتا ہے، دیوانی رائٹس یعنی رائٹس آف کلیکشن آف ریونیو بھی ان کو دے دیا. اور یہ وہ وقت تھا جب کہا جاتا تھا کہ شاہ عالم ٹو کا جو دائرہ اختیار ہے، جو ریسٹرکشن ہے، وہ صرف دلی کے شہر تک ہی محدود ہے. اس کے بعد آنے والے 100 سال تک جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا رول تھا وہ پھیلتا گیا، اس کا دائرہ کار پورے انڈیا تک پھیلتا گیا. اور اس دوران ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو پالیسیز اڈاپٹ کی وہ بیسیکلی وہ پالیسیز وجہ بنی وار آف انڈیپینڈنس کی، اور ان پالیسیز کو ہم باری باری ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وار آف انڈیپینڈنس کی وجوہات کیا تھے، محرکات کیا تھے. تو یہ ہم امیڈیٹ کاز کو آخر میں ڈسکس کریں گے، پہلے ہم اس کے لانگ ٹرم کازز جو ہیں پڑھتے ہیں. وار آف انڈیپینڈنس کے بارے میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ یہ وار کوئی کسی ایک ایونٹ کا نتیجہ نہیں ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اور یہ جو کھچڑی تھی یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 100 سال سے پک رہی تھی، جو کہ آخر کار وار آف انڈیپینڈنس کی صورت میں سامنے آئی. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایڈمنسٹریٹو پالیسیز تھیں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی، وہ کچھ اس طرح کی تھیں کہ جو اوپر والی تمام ہائی لیول اسائنمنٹس تھیں وہ برٹشرز کے پاس تھیں، اور لوور لیول سلاٹس جو تھیں وہ انڈین کے لیے تھیں. تو یہ بھی ایک وجہ تھی کہ انڈین کے اندر احساس محرومی تھا کہ ہم جتنا بھی پڑھ لکھ جائیں ہم ہائی لیول اسائنمنٹس پہ نہیں آ سکتے. اور پھر ایک نظام تعلیم ان کا چینج کر دیا گیا، وہ بھی ہم ذکر کرتے ہیں کہ انگلش کی زبان جب آئی تو اس وقت لوگ چونکہ انگلش میں اتنے ٹرین نہیں تھے، اتنے اس میں ان کا میڈیم آف کمیونیکیشن انگلش نہیں تھا، تو یہ بھی ایک رکاوٹ تھی ان کی ترقی کی راہ میں، کیونکہ نئی زبان کے اندر ان کو ترقی کرنا تھی، نئی زبان کو سمجھنا بھی تھا انڈینز کے لیے، جو کہ کافی ایشو تھا. پھر جوڈیشل سسٹم انڈیا کا چینج ہو گیا، برٹش لاز امپلیمنٹ کر دیے گئے انڈین سب کانٹیننٹ میں، اور انگلش کو کورٹ لینگویج بنا دیا گیا. آفیشیل لینگویج جو تھی وہ انگلش بنا دی گئی، جن سے انڈین نابل تھے، بہت کم لوگوں کو انگلش آتی تھی. اور پھر تعلیم کا جو زبان تھی وہ بھی انگلش ہی کر دی گئی. ہیوی ٹیکسیشن امپوز کی گئی ایگریکلچر پہ، جس کو لگان بھی کہا جاتا ہے. اس کے اوپر ہو سکتا ہے آپ نے لگان فلم دیکھی ہو. ہیوی ٹیکسز وار امپوزڈ آن ایگریکلچر. اور ایک 1770 میں ایک بنگال میں قحط آیا تھا، فیمائن آیا تھا. اس فیمائن کے دوران ملینز آف پیپل جو تھے وہ بھوک کی وجہ سے، قحط کی وجہ سے مر گئے تھے. تو اس دوران بھی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے کوئی رعایت نہیں دی تھی قحط زدہ لوگوں کو بھی. تو یہ ایک ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیلفشنس کی مثال تھی. کتنا ایک گیپ تھا رولرز اینڈ دی رولڈ میں، یعنی عوام اور حکمرانوں میں گیپ کا یہ حالت تھی کہ 1770 میں بنگال میں لوگ بھوک سے مر رہے تھے، اور اس کے باوجود کوئی ٹیکس ایگزمپشن جو ہے وہ لوگوں کو نہیں ملی. ایجوکیشنل پالیسی کی ہم بات کرتے ہیں کہ انگلش کو لنگوا فرانکا یعنی میڈیم آف کمیونیکیشن بنا دیا گیا، اور پرشین اور عربک لینگویج ریموو کر دی گئیں ایز آفیشیل لینگویجز. تو یہ بھی مشکل تھا، اور اس دور میں مسلمان اینٹاگونسٹک ایٹیچیوڈ تھا مسلمانوں کا، اور انہوں نے انگلش سیکھنے کے اوپر توجہ نہیں دی. بعد میں پھر ہم سر سید احمد خان کا رول پڑھیں کہ انہوں نے پھر کنونس کرنے کی کوشش کی اور علی گڑھ کا ادارہ قائم کیا، اور مسلمانوں کو کنونس کیا کہ بھائی آپ لوگ انگلش اسٹڈی کریں، انگلش کے خلاف اگر آپ جائیں گے تو آپ اپنے اوپر ترقی کے دروازے بند کر دیں گے. تو یہ بھی ایک وجہ تھی ایجوکیشنل پالیسی جو تھی، جو بعد میں جنگ آزادی کی وجہ بنتی ہے. پھر ملٹری کی کمپوزیشن کی طرف آتے ہیں. اس میں جو برٹش آفیسر تھے وہ کمانڈنگ پوزیشن میں تھے، سینئر پوزیشن پہ برٹش آفیسر تھے، جو کہ اور جو لوور لیول تھا، لوور رینکس تھے، سولجر تھے، سپاہیز تھے، وہ انڈین تھے. تو یہ بھی ایک وجہ تھی. پھر 1856 میں ایک ایکٹ پاس کیا برٹش پارلیمنٹ نے، جس کا نام تھا دی جنرل سروسز
Enlistment Act of 1856 जो कि पास हुआ, और इसमें इंडियन सोल्जर्स को ये पाबंद कर दिया गया कि अगर उनको ईस्ट इंडिया कंपनी कहेगी कि आप इंडिया से बाहर कहीं सर्व करें जहाँ पे ब्रिटिशर्स चाहते हैं या ब्रिटिश कॉलोनीज थी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में बाहर, तो आपको वहाँ पे सर्विस करना लाजमी होगा, आप डिनाई नहीं कर सकते। आपकी जो ट्रांसफ़र है वो दुनिया के किसी भी खित्ते में ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश जो क्राउन है वो आपकी कर सकता है। तो इससे भी काफ़ी रिसेंटमेंट थी इंडियंस के अंदर कि हम तो रोजी रोटी के लिए इंडिया में जो है वो इंडियन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा हैं और यहाँ पे सर्विस के लिए हमने फौज में भर्ती हुए हैं, तो क्यों हम बाहर के मुल्कों में परदेश में जाएं और वहाँ पे जो गोरों की खिदमत करें। ये भी एक वजह थी एक रिसेंटमेंट की। फिर एक बहुत बड़ा फीचर ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल का अंदाज था वो ये था कि वो कंसल्टेशन के ऊपर बेस नहीं था। इंडियन के साथ कोई कंसल्टेशन नहीं थी, कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं थी, कोई डेमोक्रेटिक एटीट्यूड नहीं था, उनका स्टाइल डिक्टेटोरियल था, काफ़ी हद तक जो है अमराना स्टाइल था ईस्ट इंडिया कंपनी का। फिर एक बहुत बड़ी वजह थी क्रिश्चियन मिशनरीज, जो ईसाई मुबल्लिगीन लाए गए ईसाइयत की तबलीग के लिए। ये भी मुसलमानों और हिंदुओं दोनों को नागवार गुजरे, क्योंकि इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट का कल्चर ये है कि यहाँ के लोग चाहे मुसलमान हों चाहे हिंदू हों, वो अपने रिलीजन को लेके खासे जो है सेंसिटिव हैं और अपने रिलीजन के खिलाफ कोई बात ना हिंदू सुनना चाहते हैं ना मुसलमान सुनना चाहते हैं। ये यहाँ का एक स्टाइल है कि वो रिलीजन के बारे में बहुत जज्बाती हैं। तो द प्रोविजन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 और द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसने ये अलाउ किया और इनकरेज किया कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं वो ईसाइयत की तबलीग करें। और ये जो इस एक्ट को मुसलमानों और हिंदुओं ने बहुत नापसंदीदगी से देखा और उन्होंने कहा कि ये तो आप इम्पोज कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियन लॉज को हमारे ऊपर, और इस वजह से जो है इंडियन सोसाइटी में अनरेस्ट जो है वो आया। फिर जो ओल्ड अरिस्टोक्रेसी थी, पुरानी अशराफिया थी, या ईस्ट इंडिया कंपनी की इन पॉलिसी से पहले जो लोग साहिब इख्तियार थे, साहिब इक़्तिदार थे, उनको भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी ठेस पहुंचाई। मसलन जो उनकी पॉलिसीज़ थी, उन्होंने ओल्ड अरिस्टोक्रेसी की अशराफिया के सर्टन जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस थे उनको ख़त्म कर दिया। इस वजह से जो ये इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जो प्रिंसेस थे स्टेट के, ये भी जो है वार ऑफ इंडिपेंडेंस में शामिल हो गए, म्यूटनी में शामिल हो गए। इसकी एक मिसाल देता हूँ, वो था इनकी पॉलिसी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसका ये था कि अगर कोई किसी रियासत का राजा जिसका कोई नेचुरल जो वारिस है वो नहीं है, उसकी अपना खूनी रिश्ता नहीं है, कोई ऐसा मेल हेयर नहीं है, मेल उसका वारिस नहीं है, तो औलाद नरीना नहीं है, तो वो अडॉप्टेड चाइल्ड के ज़रिए जो है अपना रूल कंटिन्यू नहीं कर सकेगा, बल्कि उसके मरने के बाद जो रियासत है वो फिर ब्रिटिश राज के अंडर आ जाएगी और ब्रिटिशर्स को ब्रिटिशर्स ही उसको मैनेज करेंगे और वहाँ पे जो प्रिंस है वो उसका स्टेटस खत्म हो जाएगा। According to this doctrine, the princely status of the states under the suzerainty of the East India Company would be abolished if its ruler is incompetent or died without male legal heir. तो ये भी एक वजह बनी और इसमें यह था कि अगर आपका कोई अडॉप्टेड चाइल्ड है तो वो इस स्टेटस को इनहेरिट नहीं कर सकता, यानी वारिस अगर आपका नहीं है, बायोलॉजिकल वारिस नहीं है, तो आपके मरने के बाद जो रियासत है वो फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अनेक्स हो जाएगी और वहाँ पे फिर कोई प्रिंस उस जगह पे हुक्मरान नहीं रहेगा। फिर कुछ ऐसी पॉलिसीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कि लोकल कल्चर के अगेंस्ट थी। इनमें एक तो थी ख़ास तौर पे लॉर्ड डलहौजी ने एक एक्ट पास किया, विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856, जिसने कहा, आपको शायद ये इल्म हो कि उस टाइम जो हिंदू विडोज थी उनका कोई फ्यूचर नहीं था, बल्कि हिंदू जो बेवाएं थी उनको साथ अपने खामन की चिता के साथ मार दिया जाता था। तो इसने एक कानून पास किया कि इसके बाद जो विडोज हैं वो दोबारा शादी कर सकती हैं अपने खामन के मरने के बाद। बज़ाहिर
ماڈرن جو لیگل رائٹس ہیں اس کے حوالے سے یہ کافی مناسب بات تھی، لیکن بہرحال یہ لوکل جو ہندوز تھے ان کو یہ بات ناگوار گزری، کیونکہ اس ٹائم اس چیز کی اجازت ہندو معاشرے میں نہیں تھی۔ ایک اور پالیسی تھی کہ ستی کو ابالش کر دیا گیا، جو کہ اس وقت کی ایک کرول کسٹم کہہ سکتے ہیں کہ جو خاوند اگر پہلے مر جاتا تھا تو جو اس کی بیوہ ہوتی تھی اس کے ساتھ اپنے خاوند کی چتا کے ساتھ اپنے خاوند کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ اس کو بھی جلنا ہوتا تھا۔ تو بظاہر دس واز اے گڈ سٹیپ، لیکن اس کے بہت ریزسٹنس آئی۔ شاید آپ نے منگل پانڈے جو مووی ہے اس میں اس کا مظاہرہ دیکھیں گے اگر آپ نے وہ مووی دیکھی ہے۔ تو there was a wide spread belief among the Hindus that the British wanted to do away with the caste system۔ یہ بھی ایک ہندوؤں میں خیال تھا کہ برٹشر جو ان کا کاسٹ سسٹم ہے، برہمن ہیں، شودر ہیں، وہ سارے اس سسٹم کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ایسی چیز تھی جو ریسنٹمنٹ جس کی وجہ سے ہندو معاشرے میں آئی۔ پھر مسلم سکالرز نے بھی رجسٹ کیا، کچھ مسلم سکالرز نے جن میں مولانا محمد قاسم ننوتوی ہیں، مولانا رشید احمد گنگوئی ہیں، انہوں نے بھی کالونیل رول کے خلاف آرمز اٹھا لیے، ہتھیار اٹھا لیے۔ مفتی نظام الدین جو کہ لاہور کے ایک مشہور سکالر تھے، انہوں نے ایک فتویٰ دیا کمپنی کی فورسز کے خلاف اور کہا کہ مقامی آبادی جو ہے وہ بغاوت کرے اور جنگ آزادی میں شامل ہو۔ پھر آخر میں آتا ہے رول آف دی لاسٹ مغل امپیرر۔ بہادر شاہ ظفر اس وقت کے آخری مغل بادشاہ تھے، لیکن بہادر شاہ ظفر کے بارے میں یہ کہنا کہ ان نے کوئی خاص ایکٹیو رول ادا کیا تو صحیح نہیں ہوگا، لیکن بہرحال آخری ٹائم جب یہ وار آف انڈیپینڈنس سٹارٹ ہوئی تو جو موٹینئرز تھے، جو ریبلز تھے، انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو ہی ڈکلیئر کیا کہ آپ انڈیا کے جو بادشاہ ہیں اور آپ ہی اس کو لیڈ کریں، اور پھر اس کے محل کے سامنے ہی، بلکہ بہادر شاہ ظفر کے جو درباری تھے انہوں نے بہادر شاہ ظفر کے محل کے سامنے ہی برٹشرز کا قتل عام شروع کیا تھا۔ تو بہادر شاہ ظفر کو کہا جاتا ہے کہ کمپیل کیا گیا کہ وہ وار اگینسٹ ایسٹ انڈیا کمپنی کے حق میں ایک ڈکلریشن جاری کریں۔ تو یہ بھی ایک وجہ تھی، لاسٹ مغل امپیرر بہادر شاہ ظفر بھی اس میں شامل ہو گئے تھے۔ اب آتے ہیں، یہ تو ان کے لانگ ٹرم کازز ہیں، اب آتے ہیں امیڈیٹ کاز کی طرف، جو کہ کارٹریجز کا ایشو تھا۔ ہوا یہ تھا کہ فروری 1857 میں ایک نئی رائفل انٹروڈیوس ہوتی ہے، اس کا نام ہے انفیلڈ رائفل۔ اس کے جو کارتوس ہوتے تھے، کارٹریجز ہوتے تھے، ان کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ ان میں ایک خاص قسم کی چربی ہے، کیونکہ ان کارتوسوں کو آپ نے اپنی زبان میں لے کے کاٹنا تھا، اور کاٹنے کے بعد پھر اس میں بارود بھرنا تھا، اور پھر اس کو لوڈ کرنا تھا، اور لوڈ کرنے کے بعد رائفل چلانی تھی۔ یہ ایک پروسیس تھا اس کا۔ مشہور یہ ہوا کہ جب آپ کارٹریجز کو بائٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ سور یا جو گائے ہے اس کے گوشت کی چربی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ یہ بات سپاہیوں کے اندر پھیل گئی۔ اب سور کا گوشت یا چربی مسلمانوں کے لیے حرام ہے، کیونکہ مسلمان سور کو حرام سمجھتے ہیں، ناپاک سمجھتے ہیں، اور ان کی چربی جو ہے ان کے مذہب میں کھانا حرام ہے، حرام چیز کو نہیں بائٹ کر سکتے۔ اور ہندوؤں کے لیے جو گائے ہے مقدس جانور ہے، تو اس کے گوشت کی چربی ان کے لیے جو ہے ان کے مذہب کی تعلیمات کے خلاف تھی۔ تو اس لیے ہندو اور مسلمان دونوں میں انہوں نے ایک بات پھیل گئی کہ یہ جو ہے ہمارے مذہب کا مذاق ہے، ہمارے ساتھ یہ مذاق کیا جا رہا ہے۔ اس لیے لوکل سپاہیوں نے ریفیوز کر دیا کہ وہ ان انفیلڈ رائفلز کو اس طریقے سے لوڈ نہیں کریں گے۔ اور یہاں پہ دی فرسٹ انڈین سولجر جس نے بغاوت کی وہ تھا منگل پانڈے، جس کو بعد میں پھانسی دے دی گئی۔ اب آتے ہیں ایونٹس کی طرف۔ تو جناب والا، یہ جو ریولٹ ہے یہ میرٹ سے سٹارٹ ہوا۔ میرٹ ایک قصبہ ہے، چھوٹا سا قصبہ ہے، 40 میل دور دلی سے، نارتھ ایسٹ آف دلی۔ 10 مئی کو یہ سٹارٹ ہوتی ہے 1857 میں، from the local سپاہیز who refused to bite the cartridges۔ یہ وہ لوکل سپاہی تھے
جو کہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی میں بھرتی کیے گئے تھے، ایکچولی اس سے 4 دن پہلے 6 مئی 1857 کو 90 میں سے 85 سپاہیوں نے انکار کیا کہ وہ ان کارتوسوں کو اپنی زبان سے نہیں کاٹیں گے، اپنی دانتوں سے نہیں کاٹیں گے، اور پھر ان کا کورٹ مارشل ہوا اور ان کو برٹش آفیسر نے 10 سال کی سزا جو 10 سال قید کی سزا سنائی۔ اس کی وجہ سے جو باقی سپاہی تھے ان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، اور انہوں نے کیا کیا، فیصلہ کیا کہ اپنے قید شدہ اپنے قیدی سپاہیوں کو رہا کرایا جائے۔ انہوں نے رہا کرایا اور انہوں نے وہاں پہ کچھ سنتری اور سپاہی بھی قتل کر دیے جو کہ برٹشرز تھے، اور برٹش افسروں کو مار کے تو انہوں نے مارچ شروع کیا دلی کی طرف، اور وہ 11 مئی 1857 کو دلی پہنچ گئے۔ یہاں سے یہ جو ریوولٹ تھا اس میں پھر سویلین بھی شامل ہوتے گئے، اس میں اور سپاہی بھی ملتے گئے، کچھ یونٹس جو ریجمنٹس تھیں وہ گھر چلی گئیں، کچھ ریجمنٹس جو ہیں وہ انہوں نے بغاوت میں حصہ لے لیا۔ تو جو ریوولٹ تھا یہ انڈیا کے مختلف شہروں میں پھیلتا گیا، جس میں دلی ہے، آگرہ ہے، بنارس ہے، الہ آباد ہے، ہریانہ، بہار، دی سینٹرل پروونسز، دی یونائٹڈ پروونسز، کانپور، لکھنؤ، جھانسی، پنجاب، بنگال، گجرات، اڑیسہ، ان تمام جگہوں پہ یہ جو ہے ریوولٹ پھیلا۔ تو یہ ہم بات کر چکے ہیں، میرٹھ یا دلی سے سٹارٹ ہوا، اور اس کے بعد وائلنٹ ٹیکس شروع ہو گئے برٹش آفیسرز پہ۔ شروع میں انڈین ریبلز نے ہریانہ، بہار، سینٹرل پروونسز، یو پی، ان ٹاؤن پہ قبضہ کیا، لیکن بعد میں جب برٹش فورسز نے رسپانڈ کرنا شروع کیا اور ان کو پیچھے سے کمک بھی آئی، برٹن سے کمک بھی پہنچ گئی، تو ریبلز جو ہیں کوئی خاص دفاع نہ کر سکے، مقابلہ نہ کر سکے، کیونکہ ان کا سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول نہیں تھا، لیڈرشپ نہیں تھی، اور وہ کیوں نہیں آگے دفاع کر سکے اس کی وجوہات کا بھی جائزہ لیں گے کہ کیوں یہ وار آف انڈیپینڈنس یا میوٹنی جو بھی اس کو نام دیا جائے کیوں فیل ہوئی۔ آخرکار جولائی سے ستمبر تک 1857 میں کمپنی فورسز نے دلی کا گھیراؤ کر لیا، اور ہیوی کیجوالٹیز کے بعد کمپنی فورسز نے دلی کو دوبارہ واپس لے لیا۔ جولائی ستمبر 1857 میں دلی کو واپس لیا، اور اس کے بعد بہادر شاہ ظفر کو اریسٹ کیا گیا، اور اس کے جو بیٹے تھے مرزا مغل اور مرزا خضر سلطان، ان کو اور ان کے جو پوتے تھے مرزا ابوبکر کو قتل کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد برٹش فورسز نے آگرہ کو ریکیپچر کیا، واپس لیا، کانپور کو واپس لیا، اور کانپور میں ایک بی بی گھر میسیکر کے نام سے بہت بڑا سانحہ ہوا، جس میں بہت ساری برٹش مردوں، عورتوں اور بچوں کو قتل کیا گیا، اور یہ ریبلز نے کیا جو کہ انڈین ریبلز تھے۔ انہوں نے کانپور میں ایک جگہ پہ ایک کنویں کے قریب، وہاں پہ جو برٹش عورتیں تھیں اور بچے تھے ان کو قتل کر کے پھینکتے گئے اس کنویں میں، اور یہ ایک ایسا مسیکر تھا جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ وجہ بنی جس کی وجہ سے جب برٹش فورسز نے رسپانڈ کیا تو انہوں نے بھی کوئی معافی نہیں دی اور انہوں نے بھی قتل عام کیا۔ یہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ایسا ہو گیا، اگر میں اپنا انالیسس کروں، یہ وہ انسیڈنٹ تھا جس کی وجہ سے برٹش جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے آفیسرز تھے یا فورس تھی، انہوں نے پھر چن کے ریبلز کا قتل عام کیا، اور اس کے ساتھ پھر سویلین بھی اس کا نشانہ بنے۔ پھر راجہ آف جھانسی مرا، اس کا کوئی لیگل ایئر نہیں تھا، تو جھانسی اسٹیٹ جو ہے انڈر دی ڈاکٹرائن آف لیپس وہ برٹش راج کے ساتھ انیکس ہو گئی بائی دی آرڈرز آف دی گورنر جنرل آف انڈیا، اور اس کی جو بیوہ تھی رانی لکشمی بائی، جس کو رانی آف جھانسی بھی کہا جاتا ہے، وہ بغاوت کا حصہ بن گئی۔ مارچ 1858 میں کمپنی فورسز نے جھانسی کا محاصرہ کر لیا اور فائنلی جھانسی کو کیپچر کر لیا۔ تو رانی کو بعد میں بیٹل آف گوالیار میں شکست ہوئی، اور یہ اسی جنگ میں جون 17، 1857 کو قتل کر دی گئی۔ کمپنی فورسز نے گوالیار پہ قبضہ کر لیا، اور پنجاب میں رائے احمد خان کھرل بہت مشہور جو ریبل تھے وار آف انڈیپینڈنس کے بہت بڑے لڑاکا، یہ ایک انسان تھے جو کہ ستمبر 1858 میں انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف بغاوت کی،
اور فائنلی اس کو بھی کمپنی فورسز نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور 3 مہینے بعد پھر جو ریبیلین ہے وہ بھی جو ہے کرب ہو گئی۔ پنجاب میں سکھ پرنسز نے برٹشرز کو ہیلپ دی، اپنے سولجر بھی دیے، سپورٹ بھی دی۔ آخر کار 20 جون 1858 کو ایسٹ انڈیا کمپنی کامیاب ہو گئی، گوالیار میں شکست ہوئی ریبلز کو، اور اس طریقے سے اس جو ایسٹ وار آف انڈیپینڈنس ہے اس کا اختتام ہوا۔ However, on July 8, 1858, hostilities were formally declared to be ended، اور نومبر 1، 1858 کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے تمام ریبلز کو ایک عام معافی دے دی، جنرل ایمنسٹی دے دی، جو کہ کسی ہینیس offenses میں نہیں تھے، جنہوں نے کسی قتل میں حصہ نہیں لیا تھا، تو ایسے تمام ریبلز کو نے معافی، عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جنگ آزادی جس کو ہم نام دے رہے ہیں، یہ کیوں فیل ہوئی؟ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ یہ لیڈر لیس موومنٹ تھی۔ بہادر شاہ ظفر اتنے افیکٹو، انرجیٹک نہیں تھے، یہ 70 سال کے بوڑھے حکمران تھے اور اتنے زیادہ ایکٹیو اور انرجیٹک نہیں تھے، اور پھر ان کا کوئی کنٹرول بھی نہیں تھا، جو ریبلز تھے باغیوں کے اوپر ان کا کنٹرول بھی اس طرح کا نہیں تھا۔ سینٹرل کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم نہیں تھا، کوئی آرگنائز سسٹم نہیں تھا، مختلف لوگ فائٹ کر رہے تھے، مختلف دھڑے فائٹ کر رہے تھے، ایک موب طرح کی ماحول تھا، کہیں پہ مسلمان لڑ رہے تھے، کہیں پہ ہندو لڑ رہے تھے، کہیں پہ اور لوگ لڑ رہے تھے، ان کے جتھے تھے اور جتھا سسٹم تھا، کوئی ان میں یونٹی نہیں تھی۔ پھر ایک اور بات یہ ہوئی کہ سویلین کے خلاف وائلنس شروع ہو گیا، یعنی ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور جو ریبل تھے دونوں نے ہی سویلین کو نقصان پہنچایا، جس کی وجہ سے جو سویلین تھے وہ اس وار کے زیادہ تر لوگ اس وار آف انڈیپینڈنس کے خلاف ہو گئے، اور کہیں کہیں پہ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کا بھی ساتھ دیا۔ ریبلز کے اندر ایک اور بات تھی کہ پولیٹیکل، ایتھنک اینڈ کلچرل جو ٹرمز تھی اس لحاظ سے ان میں کوئی یونٹی نہیں تھی۔ نانا صاحب only wanted that doctrine of lapse should be withdrawn، کہ ڈاکٹرائن آف لیپس کا ذکر کر چکے ہیں کہ اس کو واپس کیا جائے۔ پھر بہت سارے حکمرانوں نے برٹشرز کو سپورٹ کیا، مثلا دی رولر آف کشمیر سپورٹڈ دی برٹش ود ہز آرمی۔ دی دین گورنر جنرل لارڈ کیننگ declared that if any rebel give up rebellion he will be forgiven۔ تو یہ بھی ایک فیکٹر بنا۔ پھر تمام سپاہیوں نے ریوولٹ نہیں کیا، 80% آف دی کمپنی فورسز واز انڈین، اور دی ریبیلین واز پٹ ڈاؤن بائی دی انڈین سولجرز ڈران فرام دی مدراس آرمی، بامبے آرمی اینڈ دی سکھ ریجیمنٹس۔ یعنی ریبل کو چلنے کے لیے جو آرمی آئی وہ بھی انڈین نہیں تھے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ سب سپاہیوں نے ریوولٹ نہیں کیا تھا، کچھ سپاہیوں تھے ریوولٹ کیا تھا، پارشل ریوولٹ تھا، اور اگر 100% جو انڈین ہے وہ ریوولٹ کرتے تو شاید یہ جنگ جو ہے بہت بڑی جنگ ہو جاتی اور اس ناکامی نہ ہوتی۔ اور بہت سارے سپاہی ایسے بھی تھے جو کہ بائی کاٹ کر کے گھروں کو چلے گئے، وہ اپنا وہاں سے بھاگ گئے، جنگ میں نیوٹرل ہو گئے، یہ بھی ایک فیکٹر تھا۔ اس کا ایک اور یہ ہے کہ دی برٹش were more organized and powerful than the rebels۔ They had already conquered Sindh and Punjab, which didn't support the revolt۔ The company army had more sophisticated weapons۔ Obviously organized طریقے سے لڑ رہے تھے برٹشرز، اور اس کے مقابلے میں جو ریبلز تھے وہ اتنے آرگنائزڈ نہیں تھے۔ The revolt was largely limited to the north and central India۔ Following states remained calm، مثلاً حیدرآباد ہے، میسور ہے، کشمیر ہے، راجپوتانہ ہے، یہ جو اسٹیٹس تھیں یہ نیوٹرل رہیں، یہاں سے کوئی ریوولٹ نہیں ہوا۔ اب آتے ہیں ہم جنگ کے اثرات کیا کیا ہوئے، ایفیکٹس کیا کیا ہوئے۔ سب سے پہلی بات، ہیوی ڈیتھ ٹول، بہت سارا ظلم ہوا سویلین کے خلاف،
اور اس میں انفارچونیٹلی دونوں سائڈ سے یہ ہوا, سویلین کی لائف بہت بری طرح متاثر ہوئی. اود میں دی ڈیتھ ٹال از ایسٹیمیٹڈ ٹو بی اراؤنڈ 1,50,000 out of which 1 lakh are civilians. 1.5 لاکھ میں سے 1 لاکھ لوگ جو مرنے والے لوگ تھے وہ سویلین تھے. When the company forces recaptured certain cities, they executed general massacres. عام قتل عام کیا, انہوں نے پھر بدلہ لیا, ظلم کیا, لوگوں کو مارا, عام لوگوں کو مارا. ریبل کے ساتھ ساتھ پھر عام لوگ بھی اس کا نشانہ بنتے گئے. جنرل نیل آف دی ایسٹ انڈیا کمپنی میسیکرڈ تھاؤزینڈ آف دی انڈینز. اس میں یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا, بی بی گھر والا واقعہ, یہ بڑا اہم رول پلے کرتا تھا کہ اس میں برٹش وومن اور بچوں کو مارا گیا تھا, ریبلز نے مارا تھا, اور اس کا بھی ایفیکٹ تھا ان کے مائنڈ پہ کہ ہم نے ان کا بھی بدلہ لینا ہے. دی ریبلز مرڈرڈ مور دین 100 برٹش وومن اینڈ چلڈرن ایٹ کانپور, جو بی بی گھر میسیکر جس کو ہم کہتے ہیں. یہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا جس کا اثر جو ہے وہ پھر جس کا جو قیمت تھی وہ بہت بڑے پیمانے پہ عام لوگوں نے بھی جو ہے چکائی اپنی جانیں دے کر. The Kanpur massacre of the British women and children outraged the company forces and they responded by ruthlessly killing the rebels. Approximately 6,000 of the 40,000 British living in India were killed. 6,000 برٹشرز جو تھے آؤٹ آف 40,000 ان کو انڈیا میں مارا گیا. یہ ہیوی ڈیتھ ٹال دونوں سائڈ سے ہوا, ریبلز بھی, سویلین بھی, اور برٹش سولجرز بھی یا برٹش آفیسر بھی اس میں مرے. Many Indian women were subjected to sexual violence and rape by the company soldiers. Some British officers adopted the policy of no prisoners, as everyone who was captured was to be killed. انہوں نے کہا کہ کسی کو ہم نے قیدی نہیں بنانا, کوئی قید خانے میں لوگ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, سب کو قتل کر دو, سب کو مار دو, شہید کر دو. یہ تھا ان کا پالیسی. پھر دوسرا بڑا امپیکٹ یہ دیکھتے ہیں کہ مغل ڈائنیسٹی جس کو ہم نے پچھلے لیکچر میں اسٹڈی کر رہے تھے بابر سے, پانی پت کی جو پہلی جنگ تھی ابراہیم لودھی اور بابر کے درمیان, وہاں سے 1526 میں اسٹیبلش ہوتی ہے مغل ڈائنیسٹی, اور یہ چلتی ہے 330 سالوں تک. اس کا اختتام ہوتا ہے 1857 میں. جنگ آزادی, وار آف انڈیپینڈنس, اس کا ایک امپیکٹ یہ بھی ہے کہ 330 سالہ ڈائنیسٹی کا اختتام ہوتا ہے. بہادر شاہ ظفر جس کو اریسٹ کیا گیا on his alleged involvement in the mutiny and he was tried for treason. He was exiled to Rangoon where he died in 1862. تو مغل ڈائنیسٹی کا اختتام ہوتا ہے 1857 میں. پھر اس کا تیسرا جو بڑا امپیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو ڈیزالو کر دیا گیا. برٹشرز نے اپنے سر جوڑ لیے کہ یہ وار آف انڈیپینڈنس ہو کیسے گئی ہے, کیوں ہو گیا, کیوں انڈین ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. انہوں نے سوچا اس کے اوپر اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اس کے لیے رسپانسیبل ہے. کیوں مینیج نہیں کر پائی, کیوں اس کی پالیسی ایسی تھی جس کی وجہ سے یہ اتنی بڑی بغاوت ہو گئی, اتنی جانیں گئیں. تو انہوں نے ایک پارلیمنٹ کا ایکٹ پاس کیا, گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858, جس کے تحت ایسٹ انڈیا کمپنی کو ڈیزالو کر دیا گیا. اور اب اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اب برٹشر ڈائریکٹ رول کریں گے انڈیا میں, کمپنی کو نکال دیں, کمپنی ختم کر دیں, اب ڈائریکٹ برٹش رول اسٹیبلش ہوگا, رائٹ فرام یو کے, رائٹ فرام برٹن, اب وہ رول کریں گے. دی رولنگ پاور آف دی کمپنی واز ٹرانسفرڈ ان دی نیم آف دی کراؤن. برٹش کراؤن جو ہے وہ رول کرے گا. A new department called India Office was established by the British government and its head who was called the Secretary of State for India was tasked with formulating the Indian policy. India Office قائم کیا گیا برٹش گورنمنٹ کا, اور اس کا جو ہیڈ تھا سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا, اس کو ٹاسک دیا گیا کہ بھئی آپ سنبھالو انڈیا کو یہاں سے. The Governor General of India gained the new title of the Viceroy of India, whose task was to implement the policies chalked out by the India Office. تو فیلڈ میں کون ہوگا, گورنر جنرل آف انڈیا یا وائس رائے آف انڈیا.
जो कि नुमाइंदा होगा ब्रिटेन का इंडिया में। फिर इन्होंने ब्रिटिश आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया, बंगाली कंटिजेंट को बहुत कम कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया, क्योंकि ये वो कंटिजेंट था जहां से बगावत का आगाज हुआ था। The ratio of the British soldiers to the Indian soldiers, British officer, British soldiers, ये बढ़ा दिए गए। ज़्यादा ब्रिटिशर्स को जो है ब्रिटेन आर्मी में या इंडियन आर्मी में भर्ती किया गया, क्योंकि इंडियन सोल्जर्स ने रिवोल्ट किया था, तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गोरे सिपाही हैं और ऑफिसर्स हैं उनको अपनी आर्मी में लेके आओ। लाइफ ऑफ द मुस्लिम बिकेम डिफिकल्ट, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये समझा कि म्यूटनी के पीछे मुसलमान हैं, उस वजह से मुसलमानों के ऊपर बहुत टफ टाइम जो है वो स्टार्ट हो गया। फिर एक और इसका इफेक्ट ये हुआ कि द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज रिवर्स्ड एंड द अनेक्स्ड लैंड्स वर गिवन टू इंडियंस बैक, ये भी इसका एक इफेक्ट आया। अब हम एक और डिस्कशन चलती है कि क्या इसको हम वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहें या इसको बगावत कहें, इसको हम जंग आज़ादी कहें या इसको हम एक रिवोल्ट कहें। तो इसका सिंपल सा जवाब यही है कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लोकल पॉपुलेशन, हिंदूज, मुस्लिम या सिख जिन्होंने इस जंग में हिस्सा लिया, उनके लिए ये है जंग आज़ादी, क्योंकि ये लोग इसलिए लड़े कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जालिमाना पॉलिसीज़ हैं उससे निजात पाएँ, और बहुत बहादुरी से लड़े। बहुत ज़्यादा हीरोज़ हैं मुसलमानों के भी और हिंदुओं के भी, जिन्होंने अपनी मदरलैंड के लिए अपनी जान तक कुर्बान की। भगत सिंह हैं, इसके अलावा रानी ऑफ झांसी हैं, इसके अलावा मंगल पांडे हैं, राय अहमद खान खरल हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे हीरोज़ हैं मुसलमानों में भी हिंदुओं में भी, जिन्होंने अपनी मट्टी के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर दी और बहुत बहादुरी के साथ उन्हें फाइट किया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक म्यूटनी थी, क्योंकि उनका एस्टैब्लिश रूल था, और रूल के खिलाफ जब किसी की हुकूमत के खिलाफ कोई भी स्टैंड लेता है तो उसको हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से बगावत ही कहा जाता है। कंक्लूजन, though it was a failed attempt to get rid of the tyrannical rule of the British East India Company, it has far-reaching effects on the Indian history. ये नाकाम तो हो गई, लेकिन इसके असरात जो है वो बहुत देर पा थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुद इसके बाद तहलील हो गई और रूल संभाला ब्रिटिश क्राउन ने, और डायरेक्ट ब्रिटिश राज इस्टेब्लिश हो गया, और यहाँ से एक ऐसे दौर का आगाज हुआ कि जिसको हम ब्रिटिश राज कह सकते हैं। और ये दौर इंडियन हिस्ट्री में इसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स भी हैं, और ये दौर आने वाले 90 सालों तक चला। तो आने वाले लेक्चर में हम मज़ीद आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आएंगे। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और इससे आपको हेल्प हुई होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।